بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ امیر بالاج جو ہے قتل کیس کو تقریباً 8 سے 9 دن گزر چکے ہیں، لیکن یہ گتھی جو ہے وہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہی کہ آخر کار یہ واقعہ رونما کیسے ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک جو پولیس کی تفتیش ہے اس میں کیا کچھ سامنے آیا۔ لیکن پہلی بار آج آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں جس میں پولیس نے جو انویسٹیگیٹ کیا ہے اور وہ کھرا جو ہے کس طرف جا رہا ہے، جو کرائم ہوا ہے اس کا جو راستہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو 2 موبائل تھے، 2 موبائل، ان میں سے ایک موبائل غائب ہو گیا تھا اور وہ موبائل بھی اب پولیس نے ریکور کر لیا ہے، اور اس کا سی ڈی آر ڈیٹا ہے اس میں متعلق بھی حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے۔ جبکہ جس پسٹل سے یہ واقعہ ہوا ہے، جس پسٹل کا استعمال کیا گیا ہے، یہی سیم چیز تھی جب 2010 میں امیر بالاج ٹیپو کے والد ٹیپو کو وہاں پر کیا گیا تھا، فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت بھی ایسا ہی پسٹل تھا، مطلب وہی سیم ماڈل استعمال کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جاننے والا یہ بھی جانتا تھا کہ شاید ٹیپو نے جو امیر بالاج ہے اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی ہے، اور اس کے بعد اس نے جو جگہ کا انتخاب بھی اپنی مرضی سے کیا، اور جو فائر اس نے کرنا تھا وہ بھی اس نے اپنی مرضی کے ساتھ کیا۔ یہ بڑی اہم جو ہے انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ لاہور میں ایک رپورٹر ہیں جی، کرائم کے رپورٹر ہیں، بڑے زبردست رپورٹر ہیں، نعمان شیخ صاحب، انہوں نے اس کیس کے حوالے سے بڑی ڈیپتھ میں کچھ چیزیں سامنے لے کے آئے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے یہ نسلوں سے چلتی ہوئی لاہور شہر کی بڑی دشمنداریوں میں سے ایک دشمنداری تھی، جس میں کئی نسلیں جو ہیں وہ اب تک قربان ہو چکی ہیں، کئی نسلیں اس کا خمیازہ بھگت چکی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے بلا جو ہے ان کا، بلا ٹرکا والا ٹیپو کے والد، اور اس کے بعد ٹیپو خود، اب ان کے بیٹے امیر بالاج ٹیپو، یہ تینوں ہی اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ آغاز 90 کی دہائی میں ہوا، جب ہوا یہ تھا کہ حنیفہ اور ایک 2 اور شخص تھا جو اس کے دادا کے گارڈ تھے، وہ اس کے پاس کام کرتے تھے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس وقت اس کے الزام یہ لگایا گیا کہ کوئی واقعہ رونما ہوا تھا، جس کے بعد امیر بالاج کے والد کا جو ہے وہ نام آیا، اس کے بعد اس کے والد نے ان کا نام نکلوا لیا، اور بقول جو ہے وہاں کے جو لاہور کے کرائم رپورٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حنیفہ شاید 7 سال کی سزا کاٹ کے آیا، تو جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا جی میں نے اس کا بدلہ لینا ہے، اور اس کے بعد اس نے اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر یہ قتل کر دیا۔ پھر جو ہے جا کر پناہ لے لی، اور لاہور میں جو ہے انہوں نے تیفی اور گوگی بٹ سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر پناہ لی، اور اس کے بعد ان کی آپس میں دشمنی کا آغاز ہو گیا، اور یہ دشمنی تب سے لے کر اب تک چلتی آ رہی ہے۔ لیکن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو رہی تھی، اس کے بعد فیملیز تک آنے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں، جیسے میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں شاہد سگلین صاحب نے بتایا تھا کہ تیفی بٹ کے ساتھ کوئی ٹیلی فونک گفتگو بھی شروع ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر چیزیں بہتری کی جانب جا رہی تھی، لیکن پھر ہوا یہ کہ ان گوگی اور تیفی بٹ کے ڈیروں کے سامنے فائرنگ ہو گئی، اور اس فائرنگ نے ایک بار پھر معاملہ جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرنز پر لا کھڑے کیے، اور آج دن تک یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن نعمان شیخ صاحب یہ ایک بڑی اہم بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے فائدہ اٹھا لیا ہو، اور جس کا فائدہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے کسی اور نے اٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کسی اور نے فائدہ بھی تو اٹھا سکتا ہے، تو پولیس اب ہر پہلوؤں میں جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ اب آ جائیں جی رپورٹ کے اوپر، اس کے بعد میں آگے چیزیں چل کے بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کی جب تقریب ہوئی، وہاں سے نکلتے ہوئے یہ فائرنگ ہوئی تھی، اور پولیس کو جو پسٹل ملا وہ شکیل بٹ کو دے دیا گیا تھا جو CIA میں ہوتے ہیں، اور اس کی پسٹل کی جو فٹنگ بتائی جاتی ہے اس پر نمبر مٹے ہوئے ہیں، اور یہ ماڈل وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی ماڈل ہے جو 2010 میں ٹیپو کے جو امیر بالاج کے والد ٹیپو کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، تو سیم وہی ماڈل استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے امیر بالاج کا جو قاتل ہے ظاہر اس کو موقع پر ہی مار دیا گیا تھا، لیکن اب اس میں تفتیش سامنے آئی ہے کہ اس واقعے کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس شخص کے پاس 2 موبائل فون تھے جو استعمال ہو رہے تھے، اور اب CIA جو پولیس ہے اسلام آباد لاہور پولیس، اس کو وہ موبائل مل چکے ہیں، اور CDR پر کام ہو چکا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جی 2 موبائل خریدے گئے تھے،
اور اس میں دونوں موبائل جو استعمال ہو رہے تھے اور لطیفہ بی بی جو کراچی سے تعلق رکھتی ہے ان کے نام پر یہ جو ہے خریدے گئے یا چل رہے تھے۔ پھر 10:15 کے قریب یہ رات کو واقعہ پیش آتا ہے اور پھر پولیس جو فوری طور پہ جو اس نے پہلا کام کیا لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنے میں لگ گئی کہ اب یہ جو جنگ ہے آپس میں ان دونوں خاندانوں کی لڑائی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لا اینڈ آرڈر بن جائے، اور جو جناح ہاسپٹل میں وہاں پر بھی فوری طور پہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تاکہ صورتحال کو قابو میں رکھا جائے۔ بہرحال جی پولیس نے ایف آئی آر جو ہے اس کا تو تاخیر سے اندراج کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں، اور بہرحال وہ بھی بتاتے ہیں کہ پولیس جو ہے بالاج کے گھر گئی، وہاں پر جا کے اسٹیٹمنٹ لی، اس کے بعد بیان کیا گیا، لیکن انہوں نے پہلی بار تیفی بٹ کے ذرائع کو کوٹ کیا ہے جس پر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تیفی بٹ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اس واقعے میں کوئی ہاتھ ملوث نہیں ہے۔ بہرحال امیر بلاج کے بھائی نے تفتیش سی آئی اے کو بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے، کہا ہے کہ جی سی آئی اے کو بھیجا جائے کیونکہ جو بالاج کا قاتل ہے وہ تو موقع پر ہی مارا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تیفی اور گوگی کو اس کیس میں انوالو کیا جا رہا ہے وہ 109 کے تحت جو ہے شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ ہوتا ہے مشورہ، تو اس کے لیے نعمان شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بڑی ہی ایسا کوئی ایویڈنس ان کو پولیس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس سے ڈائریکٹلی ان کا کوئی لنک ثابت کر سکے، ورنہ تو جو امیر بلاج کا قاتل ہے وہ تو مارا جا چکا ہے اور ایویڈنس تو ایک طرح کا وہیں پہ ہی کلوز ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اب انہوں نے ان دونوں کا اس کیس سے کوئی لنک جوڑنا ہے تو اس کے لیے پولیس کو بہت زیادہ جو ہے دگودو کرنی پڑے گی، بہت زیادہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا پڑے گا، اور عدالتیں تو ظاہر ہے ایویڈنس پہ جاتی ہیں، وہ سنی سنائی بات پر تو نہیں جاتی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کیونکہ جو پولیس ڈی ایس پی کے بیٹے کی شادی تو اس لیے وہاں پر اور بھی پولیس دار والے موجود تھے، اور یہ لاہور شہر کی دشمنداریوں میں سے ایک بڑی دشمنداری تھی، اور ایون کہ انہوں نے بتایا کہ صلح بھی ہو رہی تھی لیکن پھر وہ فائرنگ کا واقعہ پیش آ گیا جہاں سے چیزیں خراب ہو گئیں۔ انہوں نے ایک بات ضرور کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بالاج کو ٹک ٹاک اور جو دیگر چیزیں تھیں وہ آنا جانا اوپنلی انہوں نے شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی ایک بڑی دشمنی ہے، وہ بڑی دشمنی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح انہوں نے آنا جانا جو شروع کر دیا تھا تو یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ وہ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بلٹ پروف جیکٹ شاید پہن رکھی تھی اور وہ بندہ جانتا بھی تھا اور اس نے اسی طریقے سے اس جگہ فائر مارا تاکہ وہ فائر لگے بھی، اور یوں جو امیر بلاج کو وہ قتل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جی جو اس وقت سامنے آئیں، لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا آپ سب سے، دوستوں سے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، میں اتنا کہوں گا کہ مت پالیں یہ دشمنیاں کوئی اچھی نہیں ہوتی، دشمنی آپ پالتے ہیں لیکن خمیازہ آپ کا وہ بچہ بھی ادا کرتا ہے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا۔ اب سوچیں جب امیر بلاج جو ہے اس دنیا میں نہیں تھا لیکن اس کے دادا یا اس کے خاندان کی ایک دشمنی شروع ہو چکی تھی، تو اب اس کا خمیازہ آج وہ لوگ بھوگ رہے ہیں، اور بس اپنے آپ کو اپنی شرافت کی زندگی گزاریں، وہی حق اور سچ کی زندگی ہے، اور دوسروں کا بھلا اگر آپ نہیں کر سکتے تو نقصان بھی نہ کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔